السلام علیکم۔ ایک ظالم بادشاہ اور عقلمند بوڑھا۔ بادشاہ سلطان ایک طاقتور حکمران تھا، لیکن اس کا غرور اور تکبر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ سلطان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا اور اپنے لوگوں اور رعایا کے دکھوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ ایک دن ایک عقلمند بوڑھا آدمی بادشاہ سلطان کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، تمہاری سلطنت ایک درخت کی مانند ہے اور تم اس کی جڑ ہو۔ اگر جڑ بوسیدہ ہو جائے تو درخت سوکھ کر مر جائے گا۔ بادشاہ سلطان اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر ہنسنے لگا، لیکن اس کے الفاظ بادشاہ کے دل میں کھٹک رہے تھے۔ اس نے بوڑھے آدمی سے سمجھانے کے لیے کہا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تمہاری قوم تکلیف میں ہے اور تم ہی اس کی وجہ ہو۔ تم ان پر بھاری ٹیکس لگاتے ہو اور وہ زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، لیکن اس نے بوڑھے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بوڑھے آدمی نے پھر سے کہا، میں تمہیں حقیقت دیکھنے کا موقع دوں گا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری بادشاہی کی اصلی حالت تمہیں دکھاؤں گا۔ بادشاہ سلطان عقلمند بوڑھے کی بات مان گیا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے لوگوں کو جدوجہد کرتے، بھوکے اور غریب لوگوں کو دیکھا۔ بادشاہ سلطان نے جب ان لوگوں کی حالت دیکھی تو بادشاہ سلطان رو پڑا اور اس کا دل بدلنے لگا۔ بادشاہ سلطان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا اور اس نے اصلاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ سلطان نے ٹیکس کم کر دیے، اسکول اور ہسپتال بنائے اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس قدم سے بادشاہ سلطان کی سلطنت پھلی اور پھولی اور لوگ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ بادشاہ سلطان نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کا نام پوچھا۔ نام پوچھنے پر اس بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہارے ضمیر کی آواز ہوں اور تمہاری باطنی حکمت ہوں۔ بادشاہ اس وقت اس کا شکر گزار تھا۔ اب وہ اپنی سرزمین پر لوگوں کے لیے بھلائی کرتا، رحم اور شفقت سے حکومت کرتا تھا۔ وہ بوڑھے آدمی کی باتیں کبھی نہیں بھولا اور ہمیشہ اس کے اندر کی آواز سنتا رہا۔ اس کی بادشاہی بادشاہ سلطان کے نیک دلی سے حکومت کرنے کی وجہ سے ترقی کرتی گئی اور بادشاہ سلطان کا نام انصاف اور محبت کا مترادف بن گیا۔ بوڑھے آدمی کی حکمت نے بادشاہ کا دل بدل دیا اور بادشاہی کے تمام لوگ ہمیشہ کے لیے اس بوڑھے آدمی کے شکر گزار رہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی رعایا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی